سورہ حج اس کے 4 رکوع پڑھ لیے تھے، تو آج 5واں رکوع جو آیت 34 سے شروع ہوتا ہے۔ ہاں کیونکہ آپ آئے نہیں تھے، یہی آپ ہاں وہی میں کہہ رہا تھا 37۔ ہاں وہ آپ آئے نہیں تھے، وہ آپ نوٹ کر لیں کہیں سے نا۔ تو آپ بالکل رضوان صاحب صحیح کہہ رہے ہیں، میرے خیال میں بھی 37 ہی تھا۔ ہاں جی بالکل ٹھیک ہے جناب۔ آیت نمبر 37۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم کذالک سخرها لکم لتکبروا اللہ علی ما ھداکم وبشر المحسنین۔ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا ان اللہ لا یحب کل خوان کفور۔ صدق اللہ العظیم۔ آیت 37 بہت کامن ہے، یہ عید الاضحیٰ کے موقع پر بہت کوٹ کی جاتی ہے کہ یہ جو قربانی کے جانور ذبح کرتے ہیں، اللہ کو نہ ان کا کوئی گوشت پہنچتا ہے نہ خون، صرف تقوی، کتنے خلوص سے آپ سنت ابراہیمی پر اور اس جذبے سے عمل کر رہے ہیں، یہ ہے اصل میں تقوی نا جی۔ یہ دیکھیں اس چیز کی نفی کر رہا ہے جو آج کل اس کو شو کا، فخر کا ذریعہ بنایا ہوا ہے نا، کس قدر نمائش کرتے ہیں، ایون فوٹو سیشن تک، اور کتنا کتنا پیسہ لگاتے ہیں۔ ایسا دین میں کچھ بھی نہیں ہے، ایک سنت ابراہیمی ہے، اور اس کے کرکس کو سمجھنا چاہیے۔ دا موسٹ فیوریٹ تھنگ، یار بیٹے سے زیادہ کیا چیز ہو گئی یار، اگر غور کریں، بیٹا وہ یہ دعاؤں سے لیا تھا، اور بڑی عمر میں حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور جب وہ بالکل جوانی کا آغاز 13-14 سال، تو آپ نے خواب میں دیکھا، اللہ اکبر، کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں۔ اس خواب کا ذکر بیٹے سے کیا، تو بیٹے نے یہ نہیں کہا کہ آپ خواب پر عمل کر لیں، کہا ابا جان جو آپ کو حکم دیا گیا ہے کر ڈالیں۔ بیٹے کو پتا تھا میرے والد پیغمبر ہیں، اور ان کا خواب جو ہے وہ اللہ کی طرف سے حکم ہی ہوتا ہے، یہ نہیں کہا خواب وغیرہ، کہا اللہ کا حکم آیا آپ کر ڈالیں، اور آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے۔ بہت بڑا جذبہ ہے، اور اس چیز کو آخر دم تک ثابت کر کے دکھایا۔ اب دیکھو نا، لے کر جا رہے ہیں، لٹایا، اور اس وقت تو وہ باشعور ہوتا ہے 14 سال کا، تو وہ سارا ذہن میں کہ میں تھوڑی دیر بعد میری گردن پہ چھری چل جائے گی، سب یہ دیکھیں کمال ہے۔ اور یہ اللہ نے اگر ٹیسٹ لیا ہے آخری دم تک لیا ہے، یعنی لٹا لیا، یہ نہیں کہ یار لے کر جا رہے ہیں تو قربان کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو سچ کر دکھایا، نہیں، لاسٹ مومنٹ تک لٹا دیا، للجبین، چھری، اللہ اکبر۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا صدقنا، تو نے سچ کر دکھایا، تو جنت سے مینڈا بھیج دیا، اس پر وہ چھری چلا رہے تھے اور ان کی جان بچا لی۔ اب یہ جذبہ کہ سب کچھ اللہ کے راہ میں ہم قربان کر دیں گے، یہ ہونا چاہیے قربانی کے وقت، تازہ کریں کہ اپنی عزیز ترین چیز بھی اللہ کی رضا کے لیے ہم کر دیں گے۔ تو یہ جذبہ تو بہت کم لوگوں میں آتا ہوگا، اس انداز سے سوچنا، سب جو ہے وہ اس کو ایک بس فیسٹیول اور ایک رسم بس چلے آ رہی ہے، اس کو کر لیتے ہیں، ہے نا جی۔ لیکن یہ دیکھیں یہ کوئی بڑی آیت اہم ہے نا جی۔ لن ینال اللہ، لن ہرگز نہیں، نیور کے معنوں میں ہے۔ ینالو، نالا ینالو کہتے ہیں پہنچنے کو، چوتھا پارہ اسی سے شروع ہوتا ہے، لن تنال البر، کہا بر نیکی کو کہتے ہیں نا، ابرار اسی سے بنا ہے
کہ تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے حتیٰ تنفقوا مما تحبون. کہا جب تک وہ اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو مما تحبون، جو تمہاری محبوب چیز ہے. لیکن وہاں بھی اس کے کنٹراری ہوتا ہے. انفاق میں بھی دیکھیں جو بالکل ڈسکارڈڈ چیز ہے نا، استغفر اللہ، جوتے ہو کپڑے ہو جو لیرو لیر ہو جائے تو بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں دے دو یار. اللہ نے کہا ہے وما قدر اللہ حق کا قدر ہی، اللہ کے قدر کو نہیں پہچاننے، اپنے لیے اعلیٰ ترین اور وہ بڑا جیسے احسان کیا جاتا ہے نا اللہ کی راہ میں دے دو، وہ قابل استعمال ہی نہیں ہوتی چیز نا. گھر کی جو ہاں یہی ہوتا ہے کہ یہ کتنا کپڑا اتنے جوتے دیکھو وہاں بھی. ہاں یہ تو ہے بالکل ایگزیکٹلی یہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ نہ ہونے سے تو بہتر ہے نا. چلو وہ غریب ہے کسی نہ کسی انداز میں اس کو استعمال میں لے ہی آئے گا نا. یہ بالکل ہی چشم پوشی کر لینا اور وہ نہ کرنا. دیکھو صلہ رحمی پر بڑا زور ہے قرآن میں. صلہ رحمی یہی ہے، رشتہ دار بھی عزیز و اقارب بھی کا ان کا خیال رکھنا ہے آپس میں نا. اچھا جو ہم آیت پڑھ رہے ہیں، اللہ اکبر، دیکھیے جی یہ عبادت کوئی بھی ہو، قربانی بھی عبادت ہے، نماز بھی عبادت ہے. اس کے دو ہی آسپیکٹ ہوتے ہیں. ایک اس کا ہوتا ہے ظاہری پہلو. اب نماز بھی پڑھ رہے ہیں، آپ مسجد گئے وضو کر کے کھڑے ہو گئے، سبھی دیکھ رہے ہیں، یہ ظاہری ہے نا نماز پڑھ رہے ہیں. ایک ہے اس کا باطن، روح، اس کی روح جو ہے باطنی پہلو، ظاہری نہیں باطنی. اب نماز میں بھی دیکھیں نا کیا خشوع اور تقوی سے پڑھ رہے ہیں، یہ تو جو پڑھ رہا ہے وہی جانتا ہے نا. ہاں تو اسی طرح یہ عبادت ہے تو اس کی روح کو دیکھنا چاہیے. ظاہری پہلو تو ایک ڈھانچہ ہوتا ہے نا، جیسے نماز کا میں بتا رہا ہوں، آپ گئے وضو کیا کھڑے ہوئے. اسی طرح قربانی کا ذکر ہو رہا ہے، آپ منڈی گئے، آپ نے پسند کا خریدا، چلو آ گئے، یہ سب ایک ظاہری ہے نا. روح جو ہے وہ اصل مقصود ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ تقویٰ ہے. یار تقویٰ دیکھیں یہ شریعت کا روح رواں ہے. پورے قرآن میں دیکھیں تقوی کا لفظ بہت آئے گا. تقویٰ دل کی گہرائیوں سے ہے. ہاں تو تقویٰ یہی ہے کہ جو قربانی دے رہا ہے نا وہ اپنی پرسنل لائف، معمول کی جو زندگی ہے اس میں وہ کتنا ایثار کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، کتنی قربانیاں دیتا ہے اللہ کی خوشنودی کے لیے. ہاں یہ سب چیزیں اس میں آ گئی. اللہ اکبر. اور کہا کہ اچھا کہا نہیں پہنچتا لہو موہا، لہم گوشت کو کہتے ہیں اور شہم چربی کو کہتے ہیں. لہم اور شہم، یہ لحم ہے یہ بکرے کا گوشت ہے یا نہیں؟ ویسے یہ جنرلی گوشت ہی کے معنوں میں آتا ہے. میرا خیال ہے یہ لحم گوشت ہی کے معنوں میں، اس میں ڈفرینشیشن میں نے نہیں دیکھا. یہ بیف بھی ہو سکتا ہے، مٹن بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہاں وہ گوشت ہی ہے نا، گوشت ہی ہے نا. اچھا اس کی جمع لہوم اور اس کی جمع شہوم، یہ دونوں لفظ قرآن میں آئے ہیں. یہ شہوم یہ وہاں آیا ہے جو بنی اسرائیل پر حرام کر دیا تھا بکرے اور گائے کی چربی. وہاں پر کہا کہ ان کی نافرمانیوں کی بنا پر ہم نے کیا، سرکشی بغاوت، ورنہ اہلت یہ چیزیں حلال تھیں، کچھ چیزیں ان کی سرکشی کی وجہ سے حرام کی گئیں. وہاں پر ہے یہ شاید سورہ انعام میں ہے، آیت ہے نا جی. ہاں انعام ہے. ہاں دیکھیں اللہ کی ذات کیسی رحیم اور کریم ہے. وہاں بھی ایک ایکسیپشن دیا، بنی اسرائیل کے لیے یہ حرام کیا. وہاں بھی ایکسیپشن دے دیا کہ اگر وہ چربی گوشت کے ساتھ یا ہڈیوں میں یا کسی طرح ایسے ہے یا وہ انت نہیں ہے یا اس میں کہ آپ اس کو الگ نہیں کر سکتے، اللہ نے وہاں معافی دے دی. اللہ کے ساتھ ہے وہ آیت پڑھیں.
اللہ کی ذات ان چیزوں کا بڑا انسان کے لیے کہ وہ بے بسی نہ ہو ہیں. اسی لیے دیکھیں خون حرام ہے نہیں. حرم المیتۃ والدم، دم خون کو کہتے ہیں نا. وہاں بھی کہا کہ دم مسفوح بہتا ہوا خون حرام ہے. اگر ہڈیوں کے اندر جمع ہوا ہے وہ نکل ہی نہیں رہا ہوتا ہے. عید الاضحیٰ میں آپ دیکھیے ایسی ہڈیاں بھی ہیں اس میں نا، تو وہ یہ نہیں کہ آپ نے حرام کھا لیا. ہاں وہی بھی ہے. ہاں یہ ہے. تو دیکھیے جگہ جگہ اللہ تعالیٰ آسانیاں جو ہے نا پیدا کرتا ہے. اللہ اکبر. اچھا، نہ تو گوشت پہنچتا ہے ولا دماؤہا، دماء دم سے ہی ہے نا خون. ہاں آپ حج عمرے کے لیے جاتے ہیں نا، وہاں اگر کوئی مناسک رہ جائیں یا کوئی ایسا ہو جائے تو کہتے ہیں دم پڑ گیا. ہے یہ ایک ہے، یہ کامن سا ہے، ایک ٹرمینالوجی ہے. وہ دم پڑ گیا وہ یہی ہے کہ پھر اس کا کفارہ ہے دم، بکرا لے کر اس کا خون نکالا جائے نا، اس سے یہ بات نکلی ہے دم پڑ گیا نا، تو دم دینا ہوتا ہے نا. تو یہ ہے دم خون کو ہی کہتے ہیں. یہ دیکھیں بنی اسرائیل پر بھی ایک عذاب آیا تھا، کتنا شدت تھا. پانی بیسک نیڈ آف ہیومن بینگ، وہ جس چیز میں پانی لے خون سا بن جاتا تھا بالٹی میں پیالے میں. زندگی اجیرن دوڑتے ہوئے اس وقت کہ پیغمبر کے پاس آئے، حضرت موسیٰ کے پاس، کہ یہ جینا دوبھر ہو گیا ہے، یہ کیا ہے. دیکھو آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس عذاب سے نجات دے دے، پھر آپ کی ہر بات مانیں گے، آپ پر ایمان لائیں گے، آپ سچے رسول ہیں. تو ہر رسول خیر خواہ ہوتا ہے، امت کا بڑا درد ہوتا ہے نا، ورنہ تو وہ کبھی اتنی برداشت نہ کرے. کسی تکلیفیں دیتی ہیں. اللہ سے دعا کی تو اللہ نے قبول کر لی، وہ دور ہو گئے، پھر اسی ڈگر پر آ گئے. اب تھوڑا سا وقت گزرا بھول جاتے ہیں. یہ بھی انسان کی فطرت ہے. اللہ اکبر. ہاں مینڈک، بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. مینڈک کو کہا، ٹڈی دل بھی بھیجے تھے. یہ وہاں جراد، یہ مختلف اوقات میں ایک ساتھ نہیں، ہو سکتا ہے سالوں کا اس میں ڈسٹنس ہو، لیکن یہ سب عذاب آئے ان پر، اور ہر عذاب پر وہ یہی کہتے تھے. ہاں اللہ اکبر. دیکھیے یہ اوور آل بھی انسان کی فطرت کے فوراً ہی وہ بھول جاتا ہے. اس لیے قرآن کو ذکر کہا، یاد دہانی کے لیے پڑھتے رہو، ریمائنڈر. اب نہیں دیکھا کہ تھوڑی آیت کے بعد یہ آ جاتا ہے کہ اللہ کے یہاں جواب دینا ہے، حساب دینا ہے، کام کرو، ورنہ فطرت ہے. آپ یہ دیکھیں کہ اپنے نیئر اینڈ ڈیئرس کو وہ دفنا کر آتا ہوتا ہے، وہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوتا ہے سارا. جب واپس آتے ہیں تو اگر وہ میت والوں نے کھانے کا انتظام کیا ہے نا، تو سارا منظر ایک دم بھول جائے. فطرت بتا رہا ہوں. اور وہ دوسرا جو وہ ویٹر یا جو بھی کر رہا ہوتا ہے نا، پیالہ دے کر کہتا ہے چنگی چنگی بوٹیاں پوا کے لیا. میں بتا رہا ہوں انسان بھول جاتا ہے نا، ورنہ اس وقت جو ہے ایگزیکٹلی وہ منظر ایسا ہے، وہ دیکھا ہوتا ہے کہ لحد میں اتار. اللہ معاف کرے جا رہے ہیں. یہ فطرت بتا رہا ہوں ہے. اللہ نے شاید یہ اس لیے رکھا ہے انسان میں کہ وہ فوری طور پہ چشم پوشی کر لیتا ہے ان چیزوں سے جو بڑی ہی حقیقت کے قریب ہوتی ہیں، حقیقت کے قریب ہیں. ہاں اللہ اکبر. انسان کا چلنا پھرنا مشکل ہوتا ہے نا، وہ قبر کا منظر، وہ سب کچھ، تو ہر چیز اس کی مہیا میں ہوتی ہے، اس کا سارا خیال، اس کی ساری باتیں. تو اللہ نے شاید اسی طرح کا یاد رکھنا ہے. لیکن باہر کے پھر بھی یہ خیال ہونا چاہیے کہ یار میرے ہر عمل کی جواب دہی ہے، یہ ضرور ہونا چاہیے، یہ ضرور ہونا چاہیے. جی سر. جی 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 جی. تو جو میت تھی اس کے متعلق یہ کس طرح بات ہوئی ہے؟ جی جی. کوئی کہتا ہے پرسرار ہے، کوئی کہتا ہے خودکشی کی وجہ سے، کوئی سات بندہ چینج ہو گیا. اچھا ادھر سے جنازہ پھٹے گئے. ہاں تو وہ یہ نہیں خیال کہ ایک بندہ نہیں، واقعی ایسے موقع پر تو اس قسم کی بات ہی نہیں ہونی چاہیے یار. بس ہاں وہ تو چلا گیا، اور جس سبب سے بھی اللہ نے بلایا، ہاں بالکل ایسا نہیں ہونا چاہیے واقعی. اللہ اکبر اللہ اکبر. اچھا جی، کہا کہ نہ گوشت نہ خون، ولیکن ینالہ التقویٰ، ولیکن لیکن ینالہ پہنچتا ہے اس کو تقویٰ.
منکم تم سے، کذالک اسی طرح سخرھا اس نے تابع کیا ان کو۔ اب یہ تابع کیا، یہ جانور ہی کی طرف اشارہ ہے۔ آپ دیکھیں نا کہ اتنے بڑے بڑے جانور ہیں، اونٹ، بیل، اس کو پکڑ کر لٹانا اور پھر چھری چلانا، یہ اللہ نے قابو میں کر دیا۔ اور یہ ایسے موقع پر منظر نظر بھی آ جاتے ہیں، وہ بعض جو بچھڑے بڑے تیز ہوتے ہیں نا، وہ دوڑ لگوا دیتے ہیں، ایسے منظر دیکھنے بھی آتے ہیں وہ اتنے قابو میں نہیں آتے، بہت بہت تیز ہوتے ہیں وہ بچھڑے، ہے نا۔ اس کو پھر کئی لوگ بھاگ کر پکڑتے ہیں، بعض تو لٹایا ہوتا ہے وہ اٹھ کر بھاگ جاتا ہے، ایسے بھی مناظر ہیں۔ تو اسی مناسبت سے کہا سخرھا، یہ اللہ نے ہے کہ بالآخر تم اس پر چھری چلا دیتے ہو، لکم تمہارے لیے، لیکن اصل پیغام کیا ہے؟ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، تم بڑائی بیان کرو اللہ کی، عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، اس پر جو تم کو ہدایت دی ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھو یہ ہدایت ہی ہے نا کہ کسی سنت پر عمل کرنا اللہ کے رسول کی، تو یہ کہا کہ جانوروں کو تمہارے تابع کر دیا ہے، تو تم اللہ کی عطا کردہ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، اللہ کی عطا کردہ ہدایت پر اس کی بڑائی بیان کرو۔ یہ لفظ وہاں بھی آئے ہیں، سورہ بقرہ کی آیت 185 پڑھیں، 2 سورت کا نمبر ہے، یہ آیت کا نمبر ہے، پہلا سورت کا نمبر ہوتا ہے، یہ آیت کا، وہاں بھی ہے وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ۔ ہاں، وہاں کے جو 24واں رکوع ہے نا سورہ بقرہ کا، ہاں 24واں ہی ہے، 40 رکوع ہیں نا، اس میں یہ حج، عبادات، منا، قربانی، ہاں اس کا ذکر ہے، اور وہاں بھی یہ تاکیداً یہ بات آئی ہے کہ پورے خلوص کے ساتھ اس عبادت کو سر انجام دیا جائے، تقوی کے ساتھ، اور حج اور قربانی دونوں موقعوں پر اللہ کی تکبیر بلند کی جائے۔ آپ دیکھیں جب ذبح کرتے ہیں تب بھی تو اللہ اکبر، دیکھو بالکل صحیح، بسم اللہ اللہ اکبر، ہاں بالکل یہ اس کی کبریائی کا اظہار ہے، تکبر، اللہ اکبر۔ ہاں آپ نماز پڑھتے ہیں، دیکھیں کتنی دفعہ اللہ اکبر ہے، آپ تمہید جو شروع میں تب بھی اللہ اکبر، آپ رکوع میں جا رہے ہیں اللہ اکبر، سجدے میں جا رہے ہیں، سب یہ کبریائی ہے سب۔ اسی مناسبت سے عید کی جو نمازیں ہیں اس میں 6 اضافی تکبیریں ہیں۔ پہلی رکعت میں سٹارٹ میں 3 دفعہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اضافی ہے، عام نماز میں نہیں ہے۔ پھر وہ قرأت ہوتی ہے، پھر پہلی رکعت، پھر دوسری رکعت میں جب رکوع میں جانے لگتے ہیں اس سے پہلے پھر 3 ہے۔ یہ فرق ہے عید کی نمازوں میں، تو 6 اضافی ہیں۔ دیکھو اللہ کی کبریائی ہے نا، کتنا زور ہے اس پر۔ یہ جو یہاں کہا نا لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اللہ کی بڑائی بیان کرو، عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، اس پر جو اللہ نے تمہیں ہدایت دی ہے، وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ۔ اب دیکھیں یہ نیک کاموں کا بات ہو رہی ہے نا، قربانی اور تکبیر اور اللہ اکبر، تو اس کو محسنین کہا ہے، احسان کرنے والے یعنی نیکی کرنے والے، وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ۔ ہاں ٹھیک ہے، احسان ہے، محسنین احسان سے ہے نا، احسان کی بھی ڈیفینیشن بتائی ہے، ان تعبد اللہ، تو اللہ کی عبادت کرے، کأنک تراہ، ڈیفینیشن ہے کہ گویا تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، اس طرح کرے، ڈیفینیشن ہے احسان کی، تو اس میں خشوع اور خضوع پیدا ہوگا نا۔ ہاں اللہ اکبر، تو یہ ساری وہ نیکی کی بات آ گئی نا، تو بشر بشارت سے ہے کہ خوشخبری دے دو، اللہ اکبر۔
ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا ان اللہ لا یحب کل خوان کفور. یدافع ڈیفنس کے معنوں میں ہے، دفاع کرتا ہے اللہ تعالیٰ مومنوں کا، ہاں، ہر مشکل سے، ہر اس سے تکلیف سے. ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یدافع دفاع کرتا ہے، ڈیفنس کرتا ہے اللہ تعالیٰ، عن الذین آمنوا، کن کا دفاع؟ الذین آمنوا، جو ایمان لائیں، اہل ایمان کا، اہل ایمان کا. اللہ اکبر. ان اللہ لا یحب کل خوان کفور. ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، لا یحب نہیں پسند کرتا، یحب حب سے ہے نا، میں محبت، محبوب سارے لفظ اسی سے ہیں. کل خوان کفور، کل تمام خیانت کرنے والے، خوان خیانت کرنے والے، کفور کفر کرنے والے، ناشکرے. جی بالکل صحیح. تو جو ناشکرے ہیں، کفران نعمت نہیں ہم کہتے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری، تو کہا اللہ تعالیٰ لوگوں کا تحفظ کرتا ہے، دفاع کرتا ہے. کن لوگوں کا؟ آمنو، جو ایمان لائیں. دیکھیے ایمان بہت بڑی چیز ہے، ایمان ہے. اللہ اکبر. اور کہا کہ اللہ تعالیٰ جو خوان ہیں، بد عہد، خیانت کرنے والے اور ناشکرے، ان کو پسند نہیں کرتا. چلیے ابھی کچھ ٹائم ہے تو ایک دو آیت ہم اور پڑھتے ہیں. یہاں پر الحمدللہ یہ 5 رکوع مکمل ہو گئے. اگلی آیت میں فرمایا کہ ہاں اچھا، اگلی آیت میں یہ اجازت ہے. دیکھیں یہ پہلے تھا کہ کفوا ایدیکم، کتنا بھی یہ ظلم و ستم کریں تو تم نے جوابی کارروائی نہیں کرنی. اس کی ایک مصلحت تھی، کیونکہ شروع میں تو بہت ہی کم تھے نا، اگر ریٹیلیٹ کرتے تو ختم کر دیتے، وہ ڈومینیٹ کر رہے تھے نا کافر. تو اللہ نے کہا صبر کر لو، برداشت کر لو. اب یہاں یہ اجازت ہے. اذینا، اذن سے نا، اذن یا تو باذن اللہ، باذن اللہ، اللہ کے اذن سے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات جہاں گنوائے ہیں نا، ہر معجزے کے ساتھ ہے باذن اللہ، اللہ کے اذن سے ہے. یہ بہت بڑے بڑے معجزات تھے، یعنی مٹی کا پرندہ بنانا اور وہ حقیقی پرندہ بن جانا، مردے کو کہنا کم باذن اللہ، کھڑے ہو جاؤ. بہت بڑی بات ہے، یہ تو اللہ کی صفت ہے. اللہ نے دے دی انسان کو بھی ایک خاص طور پر اپنے حضرت عیسیٰ کو. تو وہاں ہر ایک میں ہے کہ یہ خود کہہ رہے ہیں میرا کوئی کمال نہیں ہے، باذنی، باذن اللہ، اللہ کے حکم سے. اچھا اذن حکم، تو کہا اذینا، اجازت دے دی گئی کن کو؟ للذین یقاتلون، للذین ان کو. دیکھیں یقاتلون قتال سے پیسو وائز ہے، جن سے لڑائی کی جاتی ہے. لیکن یہاں بھی یہ معنی آ گیا کہ پہل نہیں ہے. یہ اگر مسلط کر رہا ہے دشمن تو اب یہ نہیں ہے کہ تم گردن آگے کر دو، وہ ابتدا کر رہا ہے یقاتلون، جن سے لڑائی کی جاتی ہے ان کو اجازت دی ہے. اور پھر آگے اس کی وضاحت کر دی کہ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا. دیکھیں ظلموا بھی پیسو ہے. کیوں اجازت دی جا رہی ہے؟ بِأَنَّهُمْ، کیونکہ ان پر ظلموا، ظلم کیا گیا. یعنی جب ظلم و بربریت کی وہ انتہا کر دیں، ناحق، یعنی کہ ان کو ہاں ناحق، بالکل ناحق، بالکل وہ پرامن ہیں، کوئی ایسا نہیں کر رہے، ناحق بالکل ان پر وہ مسلط کر رہے ہیں. تو تم اپنے دیکھو نا اوپر یدافع ہے، تو اپنا تم خود ڈیفینس کر سکتے ہو، ڈیفینس کے طور پر ان سے قتال، لڑائی جو بھی ہے. اور کہا کہ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، بے شک اللہ تعالیٰ ان کی مدد پر پوری پوری قدرت رکھتا ہے. نصرہم، نصرت سے ہے نا. تو یہ کہا کہ جن مظلوم مسلمان ہیں نا، جو ظلموا مسلط کی جا رہی ہے، تو وہ جوابی کارروائی
کر سکتے ہیں، اجازت دی ہے، اور اللہ انشاءاللہ ان کی اگر مظلوم ہے، مظلوم اور اللہ کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہوتا، تو اللہ مدد فرمائے گا ان کی، ہے نا جی، اللہ اکبر۔ لیکن نا مشرکین مکہ سے بھی ایونچولی اللہ نے مسلمانوں کا دفاع کیا نا، ہاں، پہلے ہجرت، پھر یہ باقاعدہ فتح مکہ، ہاں، تو اہل ایمان جو ہیں وہ کہا اپنے آپ کو تنہا نہ سمجھیں، ان کی مدد اللہ کرے گا، نصرت بھی ہوگی، اللہ تعالیٰ ان مسلمانوں کی پشت پر موجود ہے۔ یہ دیکھیں نا پچھلی آیت میں جو ہے نا 2 چیزیں آئی تھیں، خوان اور کفور۔ اگر آپ غور کریں مشرکین مکہ خوان بھی تھے، خیانت نا شکری بھی کرتے تھے۔ خیانت دیکھیں، سب سے بڑی خیانت یہ ہو گئی کہ بیت اللہ توحید کا مرکز ہے، تو اصل وراثت تو موحد ہوں گے نا، جو ایک اللہ کو ماننے والے ہیں حقیقتاً۔ اب اگر زبردستی کوئی مجاور بن جائے اور وہاں پر وہ بت رکھے، تو یہ اللہ کی امانت ہے بیت اللہ، تو خیانت ہو گئی ہے، یہ خیانت کا ارتکاب کیا مشرکین مکہ۔ پھر ناشکری دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت دی، قریش کو ایک مرکزی حیثیت تھی وہاں اس دور میں بھی، جب وہ قافلے لوٹے جاتے تھے نا، اگر انہیں پتہ ہوتا نا یہ قریش کا قافلہ جا رہا ہے، نہیں لوٹتے تھے وہ، عزت احترام، بس ایک تھا یہ متولی ہے اللہ کے گھر کے ہیں، حالانکہ شرک میں پڑے ہوئے تھے، لیکن یہ ایک اجارہ داری تھی، تو قبائلی حملے ان سے بھی، لوٹ مار سے بھی یہ بچے رہتے تھے، لیکن اس کے باوجود اللہ کا شکر نہیں ادا کرتے تھے۔ وہ نہیں ہے سورہ الاف میں کہ فَلْيَعْبُدُوا، چاہیے کہ یہ عبادت کریں رب ھذا البیت الذی، اس رب کی جو اس گھر کا بھی مالک ہے، بیت الذی اطعمہم من جوع، جس نے بھوک میں کھانا دیا، وہ آمنہم من خوف، خوف میں امن دیا۔ تو یہ قریش کو دیا ہوا تھا نا، مزے سے یہ تجارتی قافلے لے کے جاتے تھے، رات ہو یا دن ہو۔ اس دور میں یہ یمن اور شام، یہ بڑے پرانے ملک ہیں ویسے یہ دونوں، یمن بھی بہت ہے پرانا، سبا، ہاں یہ مین تھے۔ یمن جنوب کی طرف تھا اور وہ شمال کی طرف تھا، شام، یہ تجارتی شاہراہ تھی، مال وال لانا، کنوائے قافلے یہ جاتے تھے نا، ہاں، اللہ اکبر۔ اور پھر یہ دیکھیں دفاع کا کہ 6 ہجری میں رسول اللہ عمرہ کرنے گئے، 1400 ساتھی تھے، روک دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے 2 سال بعد ہی جن کو روکا تھا ان کو غالب کر دیا، فتح مکہ نہیں ہوا، فتح مکہ ہو گیا۔ اور ایون اس کو بھی ان کے حق میں ڈائیورٹ کر دیا۔ صلح حدیبیہ آپ پڑھیں، بڑا اہم ہے، یہ سلیبس میں بھی ہے شامل، 10 نکات تھے، اس کو آپ پڑھیں گے تو یہ لگے گا کہ سارے پوائنٹس نا اگینسٹ دا مسلم ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا، اور کیسے کیا یہ بھی اس کی تفصیل ہے، اللہ اکبر ہے۔ تو وہ خود ہی انہوں نے توڑ دیا، سائن کیا ہی انہوں نے، یہ کفار ہی نے توڑا تھا معاہدہ نا، ان کے خلاف جا رہا تھا نا، اللہ اکبر۔ بس اللہ کی شان ہے، اللہ ویسے سبب بنا دیتا ہے، اسی طرح تو سر اللہ نے یہ ہر قدم میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد جی جی ہر قدم میں ہمارے لیے لیسن ہے۔ ہاں بالکل بالکل اگر ان کفار کو اللہ 1 سیکنڈ میں ختم کر دیتا، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل اللہ کے لیے کیا مشکل ہے۔ کیا مشکل تھا؟ وہ پہلی قوموں کو نہیں کیا، کسی کو آندھی سے، کسی کو پانی سے، کسی سے پانی سے، کسی کو آبا، ایگزیکٹلی سیکنڈ میں، بالکل، یہ کفار کیا چیز تھی؟ ہاں کچھ بھی نہیں تھے، بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں۔ یہ خود قرآن نے کہا کہ وہ قومیں اشدو، تم سے کہیں زیادہ طاقتور، شدت والی تھیں ہیں۔ قوم عاد کے بارے میں دیکھو، بڑے لمبے چوڑے دیو ہیکل، اور اللہ نے بڑی خوبیاں دی،
ان کا بھی نام و نشان نہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. پوری یہ ہسٹری دیکھیں، ہسٹری ہے. کیا کیا کچھ ہوا، لوگوں ہاں، نے کیا اسٹرگل ہاں، کی، لڑائیاں کی، صبر کیا، بالکل کیا بالکل. کچھ نہیں کیا. ہاں، ہاں جی، پوری ایک تاریخ ہے. لیسن تھی نا جی. ایگزیکٹلی ایگزیکٹلی. اللہ کی امت، اللہ کی بالکل رحمت. بالکل. تو یہ ہم جو قرآن میں پڑھتے ہیں ان قوموں کا ذکر، یہ بھی عبرت کے لیے. کوئی ایسا نہیں ہے کہ جی پرانی کہانیاں سنائی جا رہی ہیں قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، کہ دیکھو اللہ نے ان کو دنیاوی لحاظ سے ہر چیز دی، لیکن وہ باغی سے من گئے، سرکش. نہ رسول کی بات مانتے تھے، نہ اللہ کے احکام کی پرواہ. تو اللہ نے انجام کیا کیا ہے، یہ مقصد ہے بتانے کا نا، کہ انجام دیکھو کیا ہوا. تو تم بچو، یہ میسیج ہے. ان چیزوں سے دیکھو کہ وہ کیا کرتے تھے، یہ مقصد ہوتا ہے نا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں ہم. اللہ اکبر. الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا یقولوا ربنا اللہ ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لہدمت صوامع وبیع وصلوات ومساجد یذکر فیہا اسم اللہ کثیرا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ ان اللہ لقوی عزیز. اب دیکھیں ان کے ظلم و ستم کی بات چل رہی تھی نا، یہ کہ وہ خیانت بھی، ناشکری بھی، اس میں بھی ان کا ہوتا ہے کہ دیکھو بے گھر کر دیا لوگوں کو یار، جلا وطن. مسلمانوں کو بھی تو مجبور کیا نا کہ وہ اپنا بائی وطن چھوڑیں. مکہ اخرجوا من دیارہم، نکال دیا گھروں سے. دیار گھروں کو کہتے ہیں نا. فلسطین میں ہو رہا ہے، فلسطین میں. ہاں فلسطین میں ہو رہا ہے. دیکھیں یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. وہ دیکھو پہلے 50,000 مار دیے، وہ کہہ رہے ہیں جگہ خالی کر دو، آس پاس کے ملکوں میں چلے جاؤ، جارڈن میں، مصر میں. اور یہ جو ہے نا جس کو آپ سپر پاور کہتی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ انیشلی انہی کا تھا، تم نے قبضہ کیا ہوا، یہ خالی کرو، یہ اسرائیلی کا ہے. یہ تو کیا ظلم ہے یار، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، یہ کیا کریں گے. اور یہ اللہ بچائے، اللہ برے وقت سے بچائے کہ ایونچولی وہ کر ڈالے گا، کیونکہ یہ اب دنیا کا ہے، اب کیا کیا جائے نا. اس کا دماغ خراب ہے. اس کی فوٹو کل آئی ہے، وہ اس کے ایلن مسک کے نا پاؤں چوم رہا ہے. کیسی بس ایسے ہی ہے یہ جو ہے نا. جاری فوٹو ہوئی ہے، اے آئی بنی ہوئی ہے، اصل نہیں ہوتی. ہاں یہ ویسے اے آئی جو ہے نا، یہ ہاں نہیں آج کل یہ بہت فیک بہت بن رہی ہیں، بہت بہت زیادہ ہے نا. ٹیکنالوجی ایسی ہے کہ وہ بالکل کاپی کر دیتی ہے. ویسے یہ ہے انہوں نے شعر پڑھ لیا ہوگا نا وہ والا کہ محبوب قدموں. ویسے اے آئی کی وجہ سے آپ پچھلے 10,000 سال کا اپنا زمانہ نہیں لا سکتے. وہی ماحول، وہی لوگ اسی طرح چلتے پھرتے. میں حیران ہوں کہ اتنی ڈیولپمنٹ ہو گئی ہے کہ انسان پورا